قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفار۔ اللہ تعالیٰ نے استغفار کو گناہوں کے زہر کا تریاق بنایا ہے۔ استغفار کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا۔ ہر بد سے بدتر گناہ جو حقوق اللہ سے متعلق ہو، توبہ اور استغفار سے معاف ہو جاتا ہے۔ لہذا جب کوئی گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ اور استغفار سے اس کی تلافی کرنی چاہیے، بلکہ خلاف اولا امور پر بھی استغفار کرنا چاہیے۔ بظاہر کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو تب بھی استغفار کثرت سے کرتے رہنا چاہیے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بالکل معصوم اور پاک تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے روزانہ 70 سے زائد مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ جو شخص استغفار کی پابندی کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی کی راہ نکال دیتے ہیں اور ہر غم کو دور کر دیتے ہیں، اور اس کو ایسی جگہوں سے رزق عطا فرما دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ لہذا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی استغفار کرنے کی عادت ڈال لینی چاہیے، اور دن میں کم از کم ایک مرتبہ استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لی جائے تو بہت اچھا ہے۔ سید الاستغفار۔ استغفار ہر زبان میں ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مختصر عربی جملہ یہ ہے: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں اللہ تعالیٰ یعنی اپنے پروردگار سے ہر گناہ کی مغفرت مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ لیکن حدیث میں استغفار کی ایک مخصوص دعا کے بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں، اور اسے سید الاستغفار یعنی استغفار کا سردار قرار دیا گیا ہے۔ وہ استغفار یہ ہے: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء الیک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی ذنوبی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، آپ میرے پروردگار ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ نے مجھے پیدا کیا، میں آپ کا بندہ ہوں، اور میں حتی الوسع آپ سے کیے ہوئے وعدے اور عہد پر قائم ہوں۔ میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ آپ نے جو نعمتیں مجھ کو عطا فرمائیں انہیں لے کر آپ سے رجوع کرتا ہوں، اور اپنے گناہ سے بھی آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ لہذا میرے گناہ معاف کر دیجئے، کیونکہ آپ کے سوا کوئی گناہوں کی مغفرت نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے
کہ جو شخص یہ کلمات پورے یقین کے ساتھ صبح کے وقت پڑھے اور شام سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو جنتیوں میں شمار ہوگا، اور جو شخص یہ کلمات رات کے وقت پورے یقین کے ساتھ پڑھے اور صبح سے پہلے مر جائے تو وہ اہل جنت میں سے ہے۔ خاص طور سے رات کو سونے سے پہلے چند بار حضور قلب کے ساتھ اپنے دن بھر کے اعمال کی کوتاہیوں کا اجمالی تصور کر کے ان سب سے استغفار کر لینا چاہیے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔